بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمتقين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. صلوات بحضرت محمد وآل محمد. حضرات، محبت اور مودت اہل بیت کے عنوان سے جس سلسلہ فکر کا ہم نے آغاز کیا ہے، وہ ایک دن دوسرے دن اپنے اختتامی مرحلوں کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. ایک مسلسل خط فکر ہے، اس پہ بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، چونکہ یہ حدیث بہت چیزوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے. جیسے کہ ہم نے آپ کی خدمت میں کل کہا تھا کہ اس پہ مسلسل موت پہ بھی بول سکتے ہیں، کیونکہ اس حدیث کا پہلا جملہ جو ہے وہ یہی ہے کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، کہ جو بھی محبت اہل بیت پہ مر جائے. شاید میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ کم سے کم عہد محبت پہ اتنا دیر انسان رکے کہ اسے موت آ جائے. ان کی محبت پہ جینا کمال نہیں ہے، ان کی محبت پہ مر جانا کمال ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ محبت کیا ہے، مودت کیا ہے؟ محبت بھی عربی کا لفظ ہے، مودت بھی عربی کا لفظ ہے. مودت اپنا مزاج الگ رکھتی ہے، محبت اپنا مزاج الگ رکھتی ہے. مودت جو مانگی گئی ہے وہ قربا کے نام سے مانگی گئی ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم آپ سے کوئی نعمتانہ، کوئی زحمتانہ، کوئی تم سے ہم سوال کرتے ہی نہیں ہیں سوائے یہ کہ آپ قربا سے مودت اختیار کر لو. علماء کرام تشریف فرما ہے کہ قربا اس میں تفضیل مؤنث کا صیغہ ہے، یہ کسی مرد کے لیے مودت نہیں مانگی جا رہی ہے. اور دیں آپ اب قربا کب مصدر ہوتا ہے، کب کیا ہوتا ہے، یہ سب مجھے آپ کو الجھانا نہیں ہے ان سب چیزوں کے اندر. جو مقصد کی بات ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ یہ قربا کے نام پر جو مودت مانگی گئی ہے، یہ قربا ہے کون ہے قربا؟ انشاءاللہ دل لگاتے رہیے. میں اپنا مجلس کو تمام کر دوں گا وقت کو دیکھ کے، پریشان نہ ہوں، کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا زیادہ پڑھیں گے. آپ ہمیں تو 10 منٹ کا ٹائم دے تو میرے لیے تو بہت ہے میرے 10 منٹ کا ٹائم. چونکہ ان مجلسوں میں ایام اعزا کے اندر آدمی تھک کے اتنا چور ہو جاتا ہے، وہ خود چاہتا ہے کہ میں تھوڑی مجلس پڑھوں تاکہ لوڈ کم پڑے. آپ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ صلوات پڑھیں نبی محمد وآل محمد پر. لیکن اگر کچھ واقعہ دینے کی کوشش کی جائے تو اس کو ٹائم وائم پہ نہیں دیکھا کریں کہ اتنا ٹائم ہو گیا، کیسے ہو گیا. چیز مل رہی ہے تو اس سے لینا چاہیے. مودت میں ایک آیت پڑھوں گا. اب دیکھیے گھبرانا چاہیے کہ آپ سمجھیں کہاں سے کہاں نکل گئے. میں کہیں نہیں نکلوں گا، میں وہی ہوں. میں آپ کو پہلے قربا تو سمجھا دوں ذرا، یعنی مودت جن کے نام پہ مانگی گئی ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ لقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادي الصالحون.
کہ ہم نے توریت کے بعد زبور میں اس بات کو لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر کہ ہم نے اس بات کو لکھ دیا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ من بعد الذکر، ذکر کے بعد ان الارض یرثھا عبادی الصالحون کہ میری تمام زمین کے وارث صالحین بندے ہیں، صالحین بندے ہیں میری تمام زمین کے وارث۔ لیکن کب؟ جب تک ذکر زندہ ہے، جب تک تو یہ وارث۔ ذکر کے فوراً بعد ہم نے صالحون کو وارث بنایا۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ بول کیوں نہیں رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک تو آپ یہ سنتے آئے نا کہ صالحین صالحین صالحین، ہم پڑھ رہے ہیں صالحون، تو بھیا یہ عربی گرامر ہے، یہ کبھی صالحون ہوتا ہے کبھی صالحین ہوتا ہے، یہ اعراب کا مسئلہ ہوتا ہے، آپ کو جو بات بتائی جائے بس اس سے آپ سن لیا کریں۔ تو پہلے ذکر ہے وارث، ان الارض، ارض کہتے ہیں زمین کو، اور جب اس پہ الف لام داخل ہو جاتا ہے تو اس سے کل ارض مراد لیا جاتا ہے۔ خالی بھاؤ نگر کی زمین کا وارث نہیں بنایا ہے، احمد آباد کی زمین کا وارث نہیں بنایا، کانودر والوں کی زمین کا وارث نہیں بنایا ہے ذکر کو، یہ کل ارض کا مالک بنایا ہے اللہ نے انہیں۔ تو اگر یہ دیکھنا ہے کہ یہ صالحون ہے کون، تو اس سے پہلے کہ لفظ آئی ہے لفظ ذکر، پہلے آپ اسے پہچان لیں، جب یہ سمجھ میں آئے گا تو صالحون سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو ذکر کی تلاش کرنی چاہیے کہ وہ ذکر ہے کون جسے اللہ نے وارث بنایا ہے۔ ذکر، ذاکر، مذکر، مذکور کہاں کھلیں گے آپ جا کے بھائی؟ ذکر ہے، ذاکر ہے، مذکر ہے، مذکور ہے، یہ ذکر کو سمجھنا ہے نا پلیز، ذکر ہے کون؟ ایک لفظ آتا ہے مذکور، جن کے نکاح ہو چکے ہیں، مولانا نکاح پڑھا چکے ہیں، انہیں صیغے یاد ہونے چاہیے، صیغہ نکاح۔ اس میں ایک صیغہ آتا ہے علی المہر المذکور کا، کہ میں نکاح کر رہا ہوں اس مہر پہ کہ جس کا ذکر ہو چکا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ذاکر، مذکر، مذکور، میں آیتیں پڑھتا جاؤں آپ قریب ہوتے چلے جائیے کہ یہ ذکر سے ہے کون۔ ذکرہم بایام اللہ، میرے حبیب آپ لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاتے رہیے۔ اس آیت سے قریب ہونا چاہیے تھا، چونکہ یہ اسی سے نکل گیا، ذکرہم بایام اللہ، آپ لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاتے رہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے دن ہیں، ورنہ یہ لمبے فکریہ کبھی قرآن نہیں دیتا۔ اچھا راتیں نہیں ہے کہ اللہ کی راتیں ہیں، بالکل ہیں۔ شب عیدین، دونوں عید کی رات، یہ اللہ کی مخصوص رات ہے۔ شب قدر، یہ اللہ کی مخصوص رات ہے۔ شب برات، یہ اللہ کی مخصوص رات ہے۔ شب معراج، میں کہاں تک پڑھے جاؤں آپ کے سامنے بھائی ہے۔ تو شب عاشور، یہ بھی اللہ کی رات ہے۔ قرآن کے اندر پورا سورہ ہے 10 محرم کے لیے۔ کبھی ذرا سا آپ جاگ کے سنا کریں، ملی سے مطالعے کو اپنا وسیع کیجئے۔ سورہ والفجر جو ہے وہ صرف محرم ہی کے لیے ہے، کہ قسم ہے مجھے 10 راتوں کی، 10 راتوں کی قسم ہے۔ تفسیر کے اندر ہے کہ یہ ماہ محرم کی راتیں ہیں کہ جسے قسم اللہ نے کھائی ہے۔ تو آپ لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاتے رہیے۔ تو جس طریقے سے اللہ کی مخصوص راتیں ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے مخصوص دن بھی ہیں۔ تو یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ لوگوں کو اللہ کی راتیں یاد دلائیے؟ یہی کیوں کہا کہ آپ لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلائیے؟ کوئی بات کہہ رہا ہوں بھائی، اس کا مطلب ہے کہ کوئی دن اتنا مخصوص ضرور تھا کہ جس سے یہ خطرہ لاحق تھا کہ کہیں لوگ بھول نہ جائیں۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی، ہے نا؟ کوئی تو ایسے دن ہوں گے جو اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اشارہ کر رہا ہے کہ میرے حبیب لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دن بھول نہ جائیں۔ آخر وہ کون سا دن تھا کہ جس کے لیے مشیت اتنا زبردست اہتمام کر رہی ہے؟ آسمان سے انگارے برس رہے تھے، زمین سے گرمی نکل رہی تھی، نصف النہار پہ سورج تھا، پیغمبر نے سب کو جمع کیا، یہی وہ غدیر کا دن تھا۔ ان دنوں میں سے ایک دن یہ بھی ہے کہ جس کی یاد دہانی کرا جائے، آپ لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاتے رہیے۔ تو سمجھ میں آیا؟ ذکر ابھی نہیں آئے گا، ابھی آئے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا کی ہے، اب بھی قریب نہیں ہوئے آپ۔ لقد انزلنا الیکم ذکرا رسولا، لقد ارسلنا الیکم ذکرا رسولا، ہم نے تمہاری طرف ذکر کو رسول بنا کے بھیجا ہے، ہم نے تمہاری طرف ذکر کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذکر سے مراد ذات پیغمبر اسلام ہے۔ اب میں آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ بات لکھ دی ہے اور یہ طے کر دی ہے کہ محمد کے بعد ہماری تمام ذکر کے وارث صالحین بندے ہیں۔ میں کتنا قریب ہو کہ آپ سے بولنا چاہ رہا ہوں ہے، تھوڑا سا بھائی صاحب دیکھیے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے خدا کے واسطے معاف کر دو، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو کم سے کم لینے کی کوشش کرو۔ آپ یہ کہیں گے کہ ہم سب کچھ لے رہے ہیں تو بھائی مجھے مزہ نہیں آ رہا، یہ بالکل سمجھ لیجئے آپ کو مزہ آ رہا ہوگا وہ الگ بات ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ مجلس ہے، لیکچر نہیں ہے، یہ کسی کلاس کے اندر لیکچر نہیں دیا جا رہا ہے کہ ہزاروں جو ہے طالب علم بیٹھے ہوئے خاموش سنتا رہے اور ٹیچر اپنا گلا پھاڑتا رہے، وہ معیار الگ ہوتا ہے، مجلس کا معیار الگ ہوتا ہے۔ میں قرآن سے مجلس پڑھ رہا ہوں، قوت جو ہے خون جگر ایک ہوتا ہے مجلس، قرآنی مجلس پڑھنے کے اندر۔ تو ہم نے تمہاری طرف ذکر کو رسول بنا کے بھیجا ہے، تو اس کا مطلب ذکر سے مراد ذات رسول ہے۔ تو میں نے آیت کا آدھا ترجمہ کیا نا کہ ہم نے اس بات کو لکھ دیا ہے کہ محمد کے بعد ہماری تمام زمین کے وارث، تو ذکر سے مراد تو پیغمبر ہیں، اور یہ صالحون سے مراد کون ہے؟ توجہ دیجیے گا، جیسے میں نے ابھی آپ کو یہ سمجھایا ہے اسی طریقے سے میں ابھی آپ کو صالحون بھی سمجھائے دیتا ہوں۔ بلا فصل صالحون کی لفظ آئی ہے، بلا قید و شرط، کوئی بیچ میں نہیں ہے، ذکر کے بعد فوراً صالحون ہیں۔ صالحون ملیں گے کہاں؟ ماشاءاللہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، بڑی کثرت سے جماعت میں شرکت فرماتے ہیں، ہے نا؟ کم سے کم 5 مرتبہ آپ صالحین کو تو یاد کرتے ہی کرتے ہیں۔ بڑا سناٹا ہے صاحب، ہے نماز قائم ہوئی، نماز کے بعد میں تشہد کے بعد میں باری آتی ہے سلام کی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہمارا صالحین بندوں پر۔ تو یہ کہاں صالحین بندوں پہ سلام بھیجا جا رہا ہے بھائی؟ عین حالت نماز میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی حالت گناہ میں ہو تو اسے سلام کرنا، سلام کا جواب دینا دونوں حرام ہے۔ آپ حالت گناہ میں نہ تو سلام کر سکتے ہیں کسی کو اور نہ سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ متوجہ ہیں آپ؟ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اللہ نہ کرے کوئی ایسا کرے کہ کوئی سامنے بیٹھا ہوا جوا کھیل رہا ہو اور آپ وہاں سے نکل رہے ہوں، اس نے آپ کو دیکھا کہ چچا آ رہے ہیں، سلام علیکم، انہوں نے تو گناہ کیا، اگر آپ نے جواب دے دیا تو آپ بھی گناہ میں ہو گئے، اس لیے کہ وہ حالت گناہ میں ہے۔ کوئی گانا سن رہا ہے، کان میں لیڈ لگا رہا ہے، یہی پتہ نہیں چلتا ہے، ہر کان کے اندر لیڈ نظر آتی ہے، ہر ہاتھ میں موبائل نظر آتا ہے، کیسے کریں، سلام کریں نہ کریں، گانا سن رہا ہے، نوحہ سن رہا ہے، کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ نہ تو مقصد کیا ہے، کیا پہچان رہے ہیں؟ وہ حدیثیں یاد آتی ہیں، وہ پیشن گوئیاں یاد آتی ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ گلی کے راستوں سے اور کونے کونے دیواروں سے گانے اور بجانے کی آوازیں آئیں گی۔ تو اس کا مقصد یہ کہ ہم ہی وہ پیشن گوئیاں پوری کریں، ہم ہی سبب بنے قیامت آنے کا۔ پوری دنیا بھری پڑی ہے آپ کے لیے، یوٹیوب کے اوپر اور موبائل کے اوپر بہت سی اسلامی دینی چیزیں ایسی ہیں کسی سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، مگر کیا کریں، نلکپن ہے، نوجوانی ہے، جوانی ہے، اللہ سمجھے کیا ہو گیا، کیسے نہیں ہو گیا، کیسے سمجھائیں، کیسے کلیجے کا درد دلوں میں اتار دیں، اللہ بہتر جانے۔ تو حالت گناہ میں سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا دونوں حرام ہے۔ اور یہاں صالحین پہ سلام ہے، کہاں ہے؟ نماز میں۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ کانو در ہی میں سلام ہو رہا ہے۔ میں کوئی بات کہنے جا رہا ہوں بھائی، ہے کتنے بج کے کتنے منٹ پہ یہاں نماز کا وقت ہے؟ مثال کے طور پر 7 بجے سمجھ لیجئے آپ، جب ماہ رمضان کا چارٹ نکلتا ہے دہلی سے
تو اس میں نیچے لکھا ہوتا ہے کہ نوٹ یہ چارٹ ماہ رمضان کا دہلی کے افق کے مطابق ہے، لہٰذا مراد آباد، علی گڑھ اور ہاپوڑ میں 2 منٹ کم کر دیں۔ کیوں کر دیں 2 منٹ کم بھائی؟ جب آپ نے کہا کہ 7 بجے روزہ کھلنا ہے تو 7 بجے روزہ کھلے گا۔ کہا کہ نہیں، وہاں کا ٹائم 2 منٹ پہلے ہوتا ہے، دلی کا 2 منٹ کے بعد ہوتا ہے۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں بھائی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 منٹ پہلے یو پی کے مراد آباد میں صالحین پہ سلام ہوا اور 2 منٹ کے بعد فوراً دلی میں سلام ہوا۔ تو یہ تو 2 منٹ کا فاصلہ ہے، کہیں گھنٹوں کا فاصلہ ہے، کہیں منٹوں کا فاصلہ ہے، کہیں 12 گھنٹوں کا فاصلہ ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہیں سیکنڈوں کا فاصلہ ہے۔ یہاں کے بعد وہاں وقت ہوا، وہاں کے بعد وہاں وقت ہوا، وہاں کے بعد وہاں وقت ہوا۔ پاکستان اور ہندوستان میں آدھے گھنٹے کا فرق ہے، ایران میں اور انڈیا میں 1 گھنٹے کا فرق ہے، دبئی میں اور انڈیا میں 2.5 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں 5 گھنٹے کا فرق ہے۔ یہاں کا ٹائم ختم ہوا، وہاں شروع ہوا، وہاں کا ٹائم ختم ہوا، وہاں شروع ہوا۔ ارے بولتے رہیے میرے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کانو در میں صالحین پہ سلام ہوا تو فوراً ممبئی پہ سلام ہوا، ممبئی میں سلام ہوا تو دلی میں سلام ہوا، دلی کے بعد فوراً پاکستان میں سلام ہوا، پاکستان کے بعد ایران میں سلام ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سیکنڈ میں کائنات کے اندر 24 گھنٹے اذان ہو رہی ہے، 24 گھنٹے اذان ہو رہی ہے۔ اور جب 24 گھنٹے اذان ہو رہی ہے تو 24 گھنٹے نماز بھی ہو رہی ہے۔ جب 24 گھنٹے نماز ہو رہی ہے تو 24 گھنٹے سلام ہو رہا ہے صالحین پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر ہر وقت 24 گھنٹے سلام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کون سے صالحین ہیں کہ جن سے 24 گھنٹے کیا پوری زندگی تک کے لیے گناہوں کو دور رکھا گیا ہے۔ مجھے کائنات میں کوئی گھرانہ نہ ملا، بس ایک ہی گھر ملا جس کی ضمانت اللہ نے قرآن میں لی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھ دیں مل جل کے محمد والے محمد پر، پڑھ دے رہے ہیں آپ۔ یہ ہے وہ صالحین، یہ ہے وہ صالحین کہ جن پہ 24 گھنٹے سلام ہو رہا ہے۔ یہ ڈھیلی ہو گئی ہے کیا؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ وہیں آ رہا ہوں میں، مجھے قربائی پہ لے کے آنا ہے آپ کو۔ تو صالحین سے اب آیت کا ترجمہ کیجئے کہ ہم نے اس بات کو لکھ دیا ہے کہ محمد کے بعد ہماری تمام زمین کے وارث آل محمد ہیں، آل محمد ہیں۔ تو پروردگار ہندوستان کی زمین کے وارث ہے، کیا پاکستان کی بھی زمین کے وارث ہیں؟ کہا کہ ہم نے ان الارض کہا ہے، یہ تو سن 47 میں پارٹیشن ہو گیا، تم نے سرحدیں لگا دی، پاکستان ان کا ہو گیا، ہندوستان تمہارا ہو گیا۔ جملے کی قدر کیجیے گا، ہم نے آل محمد کو تمام سرحدوں سے آزاد رکھا ہے۔ یہ جاپان کی بھی زمین کے وارث ہیں، یہ لبنان کی زمین کے وارث ہیں۔ تو یہ بتائیے پوری زمین کے یہ وارث ہیں، کل ارض کے وارث ہیں۔ تو اسی زمین میں مکہ ہے کہ نہیں؟ مدینہ ہے کہ نہیں؟ سب کچھ اسی کے اندر ہے۔ تو لمحہ فکریہ ہے ملت محمد کے لیے۔ اور میرا سوال ہے عالم اسلام سے اور شکوہ ہے مجھے گردش لیل و نہار سے کہ جس فاطمہ زہرا کو اللہ نے پوری زمین کا وارث بنایا ہو تو کیا وہ فدق کی ملکہ نہ ہوگی؟ ہے کیا فدق اس سے الگ ہے، زمین سے باہر کی جگہ ہے؟ فاطمہ کل عرض کی مالک ہیں، کل عرض کی، مجھے فدق تو پڑھنا ہی نہیں ہے۔ اب یہ فدق ہے کیا؟ بس تھوڑا جملہ چونکہ مجھے قربا پہ آنا ہے، چونکہ مجھے محبت کا مودت کا وہ کرنا ہے کہ مودت انہی کے نام پہ مانگی گئی ہے۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تمام زمین کا انہیں وارث بنایا، خیبر ایک علاقہ ہے، وہ قلعہ جو ہے وہ خیبر کا نہیں، اس کا نام ہے قموس، چونکہ وہ خیبر کے علاقے میں واقع ہے اس لیے اسے قلعہ خیبر کہہ دیا جاتا ہے۔ جب خیبر کی شکست کے بعد یہودی دوسرے علاقے میں، خیبر سے ہی ملا ہوا علاقہ تھا، اس میں جب جا کے رہنے لگے تو انہوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کرنی شروع کی۔ پیغمبر اسلام کو پتہ چلا۔ اب دیکھیے مال کی قیمت کیا ہوتی ہے، ایک مال مال غنیمت ہوتا ہے، ایک مال مال فے ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں، اس آپ کو سننا چاہیے، مال غنیمت اور مال صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔
مال غنیمت اور مال فے، مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے کہ جو اسلام کی جنگ کے بعد سب کو حصہ ملے، مسلمانوں کو بھی، رسول اسلام کو بھی۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ مال فے کون سا مال ہوتا ہے؟ مال فے وہ مال ہوتا ہے جو مخصوص ہوتا ہے اللہ سے اور رسول اللہ سے۔ غنیمت اسے کہتے ہیں جس میں تلوار چلائی جائے، زخم کھائے جائیں، لڑائی لڑی جائے، مگر مال فے اس مال کو کہا جاتا ہے کہ جو محض رعب اور دبدبہ اسلام سے حاصل ہوا ہو، جس میں مسلمانوں نے تلوار نہ چلائی ہو، میدان میں نہ اترے ہوں، کوئی زخم نہ لگا ہو، خون نہ گرا ہو، پسینے کا قطرہ بھی نہ گرا ہو، یہاں تک کی لفظ ہے کہ ایک پسینے کا بھی قطرہ نہ گرا ہو، محض رعب اور دبدبہ اسلام سے جو جائیداد اور مال پراپرٹی ملکیت حاصل ہوگی اسے مال فے کہا جاتا ہے۔ رسول اسلام نے کہا کہ یا علی، یہودی اسلام کے خلاف آج بھی سازشیں کر رہے ہیں، ذرا آپ خیبر میں جاؤ تو صحیح، انہیں سمجھا کے تو آؤ۔ اب جو علی گئے تو محض رعب اور دبدبہ شیر الہی سے یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم اس کا آدھا حصہ رسول اسلام کو دیتے ہیں، اگر دوبارہ ہم سازش کرتے پکڑے گئے تو یہ پوری کی پوری زمین آدھی جو اور بچی ہے یہ ہم بھی دے دیں گے۔ تو یہ ہے مال فے کہ جو محض رعب اور دبدبہ شیر الہی سے حاصل ہوا تھا، اس میں مسلمانوں کا کوئی اجارہ نہیں ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، اس میں مسلمانوں کا کوئی اجارہ نہیں ہے، صرف یہ رسول کا مال ہے۔ ایک مرتبہ جب یہ رسول کو دے دیا گیا تو آیت نازل ہوئی، فآت ذی القربى حقہ، میرے حبیب قربا کو ان کا حق دے دو۔ وآت ذی القربى بھی ہے، فآت ذی القربى دونوں ہی ہے قرآن کے اندر، کیسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ آپ قربا کو حق دے دو۔ جبرائیل نے جب یہ آ کے کہا تو پیغمبر نے کہا کہ جبرائیل یہ تو مجمل سا بیان ہے، ذرا کھل کے تو سہو کہ کہو کہ قربا ہے کون۔ ایسا نہیں کہ پیغمبر اسلام کو معلوم نہیں تھا، پیغمبر کو معلوم تھا، مگر تاریخ بھی تو بنتی۔ جبرائیل دوبارہ گئے اور دوبارہ واپس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول اللہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ کو فدک دے دو۔ اللہ اکبر، قربا سمجھ میں آ رہا ہے؟ فآت ذی القربى حقہ، کہ آپ قربا کو حق دے دو، یعنی فاطمہ کو حق دے دو۔ اب علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمن نے اپنی کتاب تفسیر در منصور میں لکھا ہے کہ جناب سیدہ کو پیغمبر اسلام نے بلایا اور لکھت روپ میں فدک ہبہ کر دیا۔ لکھت روپ میں آپ نے کیف نہیں اٹھایا اس جملے سے، یہ کوئی شیعہ راوی ہے لکھنے والا، برادران اسلام کے اہل سنت والجماعت کے بڑے زبردست رائٹر گزرے ہیں یہ صاحب تفسیر در منصور، انہوں نے لکھا ہے کہ لکھت روپ میں دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لکھنے کے لیے کہتے ہیں جس قلم سے لکھنے کو لکھ کے دے دیا، ہبا کر دیا، پوری دنیا نے انکار کر دیا، کم سے کم تمہارا ایک رائٹر تو مان ہی گیا کہ پیغمبر کو لکھنا بھی آتا تھا۔ صلوات پڑھتے ہیں مل جل کے محمد و آل محمد پر۔ فاطمہ کو فدک دے دو، فاطمہ کو یہ حق دے دو، دے دیا۔ للہ ولی رسول ولی ذی القربى، مال فے اللہ کا حق ہوتا ہے، رسول کا حق ہوتا ہے، اور قربا کا حق ہوتا ہے۔ دے دیا پیغمبر اسلام نے، ہوتے ہیں آپ۔ بعد وفات پیغمبر اسلام دیکھیں قربا کو سمجھے، مودت انہی کے نام پہ مانگی گئی ہے۔ میں ابھی آ رہا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ، ایک دم سے نہیں آ جاتا ہے، زینے سے چڑھ کے چھت پہ جانا چاہیے، پہنچ جاؤ گے آپ نیچے سے جمپ کر کے اوپر، کوئی نہیں پہنچ سکتا، زینے کا سہارا لینا پڑتا ہے، منزل تک آنے کے لیے وقت لگتا ہے نا۔ مجھے معلوم ہے کہ مجلس رنگ کیا ہوتا ہے، خطابت میں کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے، آپ اطمینان سے سنتے رہیے۔ جناب سیدہ کو دیا، بعد وفات پیغمبر اسلام سے شہزادی سے یہ حق لے لیا گیا اور محروم کر دیا گیا۔ جناب سیدہ نے اپنا دعوی ملکیت پیش کیا، ہوتے ہیں آپ۔ ادھر سے یہ دعویٰ ہوا کہ یہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے،
حق نہیں ہے آپ کا، مجھے پورا مکمل نہیں پڑھنا ہے، بس یہی ٹکڑا پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر یہ رومال ہے، 1400 سال ہو گئے، پورے تاریخ کے ریکارڈ میں ایک ایک ورق، ایک ایک کٹنگ، ایک ایک سگنیچر، وہ پوری فائل تیار ہے فدق کی، مگر ملت محمد کو کبھی ہوش نہ آیا کہ اس فائل کو اچھی طریقے سے پڑھ لیں۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی، سب کچھ بالکل تاریخ کے کلاس روم میں ریکارڈ ہے یہ۔ تو ایک یہ رومال ہے، ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مولانا میرا رومال ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا رومال ہے، یہ میرا حق ہے۔ توجہ دیں آپ، ایک کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ میرا۔ اب تیسرے صاحب آ رہے تھے ادھر سے نکل کے، انہوں نے دور سے دیکھا کہ ایک مولانا ہے اور ایک کوئی، ان میں آپس میں کسی چیز کو لے کے جھگڑا ہو رہا ہے۔ اب جب وہ قریب آئے تو اس نے دیکھا کہ میں اپنا مالکانہ حق جتا رہا ہوں، وہ اپنا مالکانہ حق جتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہے۔ تیسرا آنے والے کو یہ تو پتہ واقعہ نہیں ہے کہ یہ ان میں سے حق ہے کون سے کا، مگر وہ یہ فیصلہ ضرور کر رہا ہے کہ ان میں سے ہے ایک کسی کا، ایک حق پر ہے، ایک باطل پر ہے، ان میں سے ایک کسی نہ کسی کا ضرور ہے۔ سیدہ نے دعویٰ کر دیا، میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ در سے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا حق نہیں ہے۔ اب اگر اس وقت یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو 1400 سال کے بعد تو مسلمانوں کو ہوش آنا چاہیے کہ ایک طرف ہے صدیقہ اور ایک طرف ہے مبولا صدیق۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی، ہے نا، ایک طرف سیدہ ہے اور ایک طرف رسول کا صحابی ہے، بیٹی کہہ رہی ہے رسول کی کہ میرا ہے نا، دوست کہہ رہا ہے رسول کا کہ یہ ہم مسلمانوں کا ہمارا حق ہے۔ تو 1400 سال کے بعد مسلمانوں کو اتنا تو فیصلہ کرنا چاہیے کہ چیز تو ایک ہے، دعوے دار دو ہیں، مگر ان میں سے ایک صحیح ہے اور ایک غلط ہے، یہ تو طے کرنا پڑے گا نا۔ تو عزیزان گرامی، یا تو جناب سیدہ کو کہہ دو کہ معاذ اللہ فاطمہ نے غلط دعویٰ کیا، تو ملت محمد کلے پیٹنے لگتی ہے، رونے لگتی ہے، کہ کیسی باتیں کر رہے ہو کہ رسول کی بیٹی کو ایسا کہہ دیں۔ تو اگر رسول کی بیٹی کو نہ کہو گے تو جناب کو تو غلط کہنا پڑے گا نا۔ صلوات پڑھ دیں مل جل کے محمد والے محمد پر، ان میں سے ایک ضرور ہے، ایک ضرور ہے۔ اور عزیزان گرامی، محبت اور مودت شہزادی ہی کے نام پہ مانگی گئی ہے۔ میں ایک جملہ دے دوں بس، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قربا اس میں تفضیل مؤنث کا صیغہ ہے، یہ کسی عورت کے لیے آتا ہے، اسی کا بنتا ہے مذکر کا صیغہ اقرب۔ اقرب قرب اس کا مادہ ہے، توجہ کریں آپ۔ اور اقرب وہ مرد جو رشتے کے اعتبار سے رسول اسلام سے سب سے زیادہ قریب ہو، اقرب اس مرد کو کہتے ہیں کہ جو رشتے کے اعتبار سے رسول اسلام سے سب سے زیادہ قریب ہو۔ قربا وہ عورت جو رشتے کے اعتبار سے رسول اسلام سے سب سے زیادہ قریب ہو۔ آپ سناٹے میں بیٹھے ہوئے ہیں، قربا یعنی وہ عورت کا رشتہ پیغمبر اسلام سے سب سے زیادہ قریب کا ہو۔ تو یہ بتائیے پیغمبر کے گھر میں عورتوں کی کمی نہیں تھی، ہے نا، بیویاں بھی ہیں اور بیٹی بھی ہیں۔ یہ بتائیے بیویاں زیادہ قریب ہوتی ہیں رشتے کے اعتبار سے یا بیٹی زیادہ قریب ہوتی ہے؟ بھائی خدا کے واسطے بولیں تھوڑا سا، دیکھیں بیٹی قریب ہوتی ہے یا عورت زیادہ قریب ہوتی ہے؟ بیویاں، بہرحال بیوی بیوی ہوتی ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بیٹی خون جگر ہوتی ہے۔ ارے بیویوں کا کیا ہے، ان کہہ تو کہو تو ادھر آ گئی، طلق تو کہا تو ادھر چلی گئی۔ صلوات پڑھیں مل جل کے محمد والے محمد پر۔ ہوتے نا یار، بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، قربا ان کے نام پہ مودت مانگی گئی ہے۔ جناب سیدہ کو مرکز مودت بنایا گیا، مرکز مودت۔
اگر دینی ہے اجر رسالت تو قربا سے مودت اختیار کر لو۔ عزیزان گرامی، اہل بیت، دیکھیں ایک جملہ اور سن لیجئے آپ، دو طریقے سے دیا جاتا ہے، عطا کیا جاتا ہے، کوئی بھی مال ہو، اس کا دونوں کا اصول قرآن میں موجود ہے۔ ایک عین سے عطا کیا جاتا ہے اور ایک الف سے عطا کیا جاتا ہے۔ دونوں کا فرق کیا؟ دونوں کی میں آیت پڑھ دوں، پہلے سنتے رہیے گا۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ، یہ ذہن میں رکھیے گا آیت۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، تو یہ عطا عین سے ہے۔ عین تو الف، توجہ دے رہے ہیں آپ؟ عین ایک دیا جاتا ہے یا عطا کیا جائے یا دیا جاتا ہے، وہ الف سے ہوتا ہے، جیسے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اس پہ کھڑا زبر ہے، توجہ دے رہے ہیں آپ؟ الف ہے، اس کے اوپر کھڑا زبر ہے کہ زکوٰۃ دو، دونوں یاد رکھیں گے آپ۔ تو فرق کیا ہے دونوں کا؟ جو الف سے دیا جائے یا عین سے دیا جائے، عین والا عطا جس کا دینا واجب نہ ہو اور دے کے واپس لینا حرام نہ ہو، عین والا عطا جس کا دینا واجب ہو اور دے کے واپس لینا حرام نہ ہو، یہ ہے عین والا۔ الف والا جس سے دیا جاتا ہے جس کا دینا واجب ہے اور دے کے واپس لینا حرام ہے۔ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کیا ہے؟ واجب، اور زکوٰۃ دے کے واپس لینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ کھیت میں سے غلہ نکلا، اناج نکلا، اتنا اتنا لگایا حساب، کہا کہ اتنا اتنا نکلے گا اس کے اوپر، رات کو آپ حقدار کو حق دے کے آئے اور صبح جا کے اس کے دروازہ کھٹکھٹا رہے، لا بھیا جو رات دیا تھا وہ واپس دے دے۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی، ہے حرام ہے، آپ دے کے واپس نہیں لے سکتے۔ جناب اچھا عین والا تھا جس کا دینا واجب نہ ہو اور دے کے واپس لینا حرام نہ ہو، آپ نے مجھے رومال دے دیا، مجلس میں پسینہ آ رہا تھا، مجلس کے بعد آپ جب ادھر کے چلنے لگے تو کہا کہ مولانا وہ رومال تو دیتے جائیے، وہ تو ہم نے آپ کو ایسے ہی دے دیا تھا۔ ہاں حق ہے آپ کا، بالکل مانگ سکتے ہیں، یہ الگ احترام ہے کہ یہ مولانا صاحب ہیں، چلیے کہ رومال کی اوقات کیا ہوتی ہے، مگر وہ آپ کا حق ہے، وہ آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ لے سکتے ہیں اسے واپس۔ تو پیغمبر اسلام کو جب مقتول النسل کا تانا ملا کہ یہ بے اولادے ہیں، ان کا مشن آگے نہیں بڑھے گا، تو عربوں نے انہیں بے اولادے ہونے کا تانا دیا، جس میں سے عاص بن وائل فہمی، خدا اسے جہنم کے آخری طبقے میں پھینکے کہ جس نے کلیجہ محمد دکھایا تھا۔ سب سے بڑا تاناشاہ یہی تھا، ابو جہل، اور آپ عاص بن وائل فہمی، اس نے کہا تھا کہ تمہارا مشن آگے نہیں بڑھے گا، تمہارے کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو یہ احساس ادھر ہوا، اللہ اکبر، ادھر سے احساس بڑھا تو ادھر پہنچا۔ کیا کہہ رہا ہوں، فوراً سورہ کوثر نازل ہو گیا۔ ارے کیسے مجلس سنتے ہیں بھائی آپ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، کثرت اولاد عطا کی ہے، اور انشاءاللہ تمہارا دشمن ہوگا بے اولادہ، ہے تمہارا دشمن بھی اولادہ ہوگا، مقتول النسل ہوگا۔ تو چونکہ جو عین سے دیا جاتا ہے میں وہی ہوں، اس کا دینا واجب نہیں ہوتا، اور اگر دے دیا جائے تو دے کے واپس لینا حرام نہیں ہوتا۔ جناب سیدہ سے لے کر 12ویں امام تک کی شکل میں یہ کوثر ہیں کہ نہیں؟ یہ سب مصداق کوثر ہیں، مگر اللہ پہ واجب نہ تھا دینا۔ اچھا جب واجب نہیں تھا تو واپس لینا حرام بھی نہیں تھا۔ جب چاہا فاطمہ کو بلا لیا، جب چاہا حسن کو بلا لیا، جب چاہا حسین کو بلا لیا، جب چاہا زین العابدین کو بلا لیا، چونکہ دے کے واپس لینا حرام نہیں تھا۔ الف والا سا عطا جس سے دیا جاتا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، اس کا دینا واجب ہے اور دے کے واپس لینا حرام ہے۔ اب مجھے تفسیریں دیکھ کے بتائیے، علامہ جلال الدین سیوطی نے پھر لکھا کہ جناب سیدہ کو جو فدق دیا گیا تھا وہ الف سے دیا گیا تھا، ہے توجہ ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ،
یہ وہی ہے کہ جس کا دینا واجب تھا اور دے کے واپس لینا حرام ہے۔ عزیزان گرامی قیامت ہو گئی، اب پیغمبر کو بھی حق نہیں ہے کہ فاطمہ کو فدک دے کے واپس لے لیں۔ ارے جب رسول کو حق نہیں ہے تو امت کو کس نے حق دے دیا؟ صلوات پڑھ دیں مل جل کے محمد والے محمد پر۔ کس نے حق دیا؟ مودت انہی کے نام پہ، یہ سب آگے جا کے تشریح ہوں گی انشاءاللہ کہ مودت کا مزاج کیا ہے، کیوں جناب سیدہ کے نام پہ مودت مانگی گئی ہے، کسی اور کے نام پہ کیوں نہیں مانگی گئی ہے۔ یہ سب ابھی بحثیں ہیں، مکمل بحثیں ہیں، آتے رہیے اور سنتے رہیے۔ بس اب نہیں پڑھوں گا اس سے زیادہ۔ اہل بیت میں ایک جملہ دوں گا کہ 3.5 گھنٹے یا 4 گھنٹے میری نازوں کی پلی شہزادی دربار خلافت میں کچہری میں کھڑی رہی۔ اتنا زمانہ بدل گیا، رسول کی وفات کے دن ہوئے ہی کتنے ہیں۔ جبرائیل سلام کرنے آتے تھے، رسول اجازت لے کے آتے تھے، بیٹی اجازت ہے کہ میں گھر میں داخل ہو جاؤں؟ کہ اشرف پایا ہے شہزادی نے، کہیں نہ کہیں سے فضیلت زہرا اجاگر ہو ہی جاتی ہے۔ ایک باپ بیٹی کے گھر میں جائے تو وہ اجازت لے کے جائے گا، یہ مرتبہ ہے، یہ عظمت ہے کہ سردار انبیاء جس کی تعظیم کو پورے انبیاء پوری کائنات کھڑی ہوتی ہو، وہ سردار انبیاء فاطمہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسے خبر تھی کہ رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی اتنی بڑی قیامت ٹوٹ جائے گی کہ فاطمہ سے بیٹھنے تک کو نہیں کہا جائے گا۔ ہم اکثر سفر کرتے ہیں، بسوں سے بھی کرتے ہیں، ویسے بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کے ہندوستان کا کلچر یہ نہیں ہے کہ کوئی ہماری ماں بہن کھڑی ہو اور ہم بیٹھے رہیں۔ ہم کھڑے ہوتے ہیں، انہیں جگہ دیتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہوں، کہ آئیے آپ ادھر بیٹھ جائیے، اب کھڑے نہ ہوئیے۔ کیا وہ مسلمان ہندوستان کے ان کافروں سے بھی بدتر ہو گئے تھے کہ جائے کہ رسول کی بیٹی کھڑی ہو؟ اللہ اکبر، بڑے قیامت کا مرحلہ ہے۔ اور جب شہزادی کے پاؤں پہ ورم آ گیا، فاطمہ محروم حق ہو کے جب گھر لوٹ کے آئی ہیں تو جناب زینب لپٹ گئی اماں سے اور ایک جملہ کہا کہ اماں میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں نے تمہیں بیٹھنے تک کو نہ کہا۔ اب جو زینب نے نگاہیں ڈالی تو فاطمہ زہرا کے پاؤں پہ ورم آ گیا تھا۔ ایک جملہ کہا کہ اماں آپ کے پاؤں پہ ورم آ گیا، تو زینب کو کلیجے سے سیدہ نے لپٹایا اور ایک جملہ کہا کہ میری لاڈلی میں تو 4 گھنٹے کھڑی رہ کے آئی ہوں، تجھے یزید کے محل کے باہر 72 گھنٹے کھڑا رہنا پڑے۔ ماشاءاللہ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ یزید کے محل کے باہر 72 گھنٹے کھڑا رہنا پڑے۔ مجھے رخ مل گیا، میں یہی عبادت تمام کیے دیتا ہوں۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ باب الساعات جو لوگ زیارتوں کو جا چکے ہیں وہ یزید کے محل سے کوئی زیادہ دوری پہ نہیں ہے، یزید کے محل کے دربار کے دروازے کے سامنے ہی دوری پر نہیں ہے، اتنا دور نہیں ہے کہ آپ اس کے ڈھونڈتے پھریں۔ باب الساعات وہ جگہ ہے کہ جہاں آل محمد کو 72 گھنٹے کھڑا رکھا گیا، نہ بیٹھنے کی اجازت تھی نہ لیٹنے کی اجازت تھی، میری شہزادیوں کی پلکوں تک پہ ورم آ گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اس پہ ستم بالائے ستم کہ بیویوں کے ریشمہ شانوں میں باندھی گئی تھی، بچوں کے گلے میں باندھی گئی تھی۔ اللہ اللہ کیا مصیبت ہے کہ جب تک بیویاں جھکی رہتی تھی تو سکینہ اپنے پاؤں پہ کھڑی رہتی تھی، جب بیویاں کھڑا ہونا چاہتی تھی تو سکینہ کا گلا گھٹنے لگتا تھا، بچی اپنے پنجوں کے بل کھڑی ہو جاتی تھی۔ اے پھوپھی اماں، ارے میرا کلیجہ چھلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں کھڑا رکھا گیا؟ میں یہی عبادت تمام کر دوں گا۔ کسی نے یزید سے پوچھا کہ یزید پورا شام سجایا جا رہا تھا، شام سجا، خوشی میں شام سجایا جا رہا تھا کہ آل محمد لٹے ہوئے آ رہے ہیں۔ ایک شخص تازہ شام میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ در و دیوار سج رہی ہیں، گلیاں سج رہی ہیں۔ کہا کہ خیریت تو ہے، کوئی آج عید کا دن ہے کیا جو شہر سجایا جا رہا ہے؟ کہا کہ عید کا دن تو نہیں ہے، محمد کی نوازیاں لٹی آ رہی ہیں۔ اس نے کلیجے پہ ہاتھ مارا کہ ہوائے ہو تمہارے اوپر کہ اولاد رسول لٹ کے تمہارے شہر میں آ رہی ہے اور تم عید جیسا ساز و سامان کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ یزید نے اپنے دربار میں قد آدم آئینے لگوائے تھے
قد آدم سمجھ رہے ہیں آپ؟ آدمی کے قد کے برابر شیشے لگوا رہا تھا دروازوں میں، دیواروں میں۔ کسی نے سوال کر لیا یزید یہ کیا کر رہا ہے، یہ اتنے بڑے بڑے شیشے آئینے کیوں لگا رہا ہے؟ کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے علی کی بیٹی آ رہی ہے، بے پردہ آ رہی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے ہی زینب دربار میں قدم رکھے تو اپنی آنکھوں سے اپنی بیردائی کا تماشا دیکھے۔ اللہ اکبر۔ 72 گھنٹے کے بعد علی کی بیٹی کو داخلے کی اجازت ملی۔ وہ سب روایتیں چھوڑ رہا ہوں، آخری جملہ عبادت تمام کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے دربار میں قدم رکھا تو کیا دیکھا کہ 700 کرسی نشین ہیں۔ یزید شراب کے نشے میں تخت پہ جھوم رہا ہے اور یزید کے تخت کے پیچھے 1200 حبشی غلام کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ، شرابی آدمی نے شرابی نگاہوں سے جب دیکھا تو اس نے شمر کو بلایا، کہا کہ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ اولاد علی کو لے کے آنا، یہ کنہیں لے کے آیا ہے؟ چونکہ بیویوں نے چہروں پہ بال بکھرا رکھے تھے، گرد و غبار میں سیدانیاں اٹی ہوئی تھی، کربلا سے کوفے سے شام کا سفر تھا۔ ایک مرتبہ شمر کہتا ہے کہ یزید یہ محمد کی نواسیاں ہی ہیں۔ اچھا ان میں سے زینب کون ہے؟ میں زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا جملہ سننا تھا کہ سیدانی کو بیویوں نے حلقے میں لے لیا۔ فضا نے آگے بڑھ کے کہا کہ یزید تیری اتنی ہمت کہ تو بھرے دربار میں علی کی بیٹی سے کلام کرے گا، علی کی بیٹی سے کلام کرے گا۔ ایک مرتبہ جب بیویوں نے زینب کو اپنے حلقے میں لے لیا تو شمر لہراتا ہوا تازیانہ لے کے آگے بڑھا۔ اتنے تازیانے مارے کہ جب تک بیویوں میں تازیانے کھانے کی طاقت رہی تو بیویاں تازیانہ کھاتی رہی۔ جب طاقت نے ساتھ چھوڑ دیا تو ایک ایک بیوی زمین پہ گرتی رہی۔ آخر میں فضا رہ گئی، ایک مرتبہ جب فضا سے تازیانے برداشت نہ ہوئے تو فضا نے پلٹ کے یزید کے تخت کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا کہ 1200 حبشی غلام کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ فضا نے کہا اے حبشیو، ارے تمہاری حمیت کو کیا ہو گیا؟ تمہاری شہزادی تازیانے کھا رہی ہے۔ اتنا جملہ سننا تھا کہ تمام حبشیوں نے تلواروں کو میان سے باہر نکال لیا اور فضا کا حصار کر لیا۔ کہا کہ کیا بک رہی ہے فضا ضعیفہ، اس لیے کہ اس دربار کے اندر ہماری شہزادی کا نام نہ لینا۔ ارے یہ دربار کہاں اور ہماری شہزادی کہاں؟ کہا کہ بھائیو تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ ہم افریقہ کے رہنے والے ہیں۔ کہا کہ افریقہ میں کون سے شہر کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ ہم شہر حبش کے رہنے والے ہیں۔ کہا کہ کیا یہ بھی پتا ہے کہ تمہاری شہزادی کا نام کیا ہے؟ کہا کہ ہاں ہماری شہزادی کو فضا کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ فضا نے چہرے سے بالوں کو ہٹا لیا، کہا کہ حبشیوں تمہاری شہزادی دربار میں آ گئی۔ ارے یہ سننا تھا کہ یزید کے تخت کا حصار کر لیا، یزید شمرو کو روک دے ورنہ دربار میں خون کے دریا بہہ جائیں گے۔ شمرو سے یزید نے کہا کہ شمر تازیانہ نہ چلانا۔ ارے محمد کی نواسی یہ منظر دیکھ رہی تھی، فوراً روح اٹھ کے مدینے کا کہا اے میرے نانا، ارے ایک کنیز کے اتنے جانے والے، ہائے جو اس شہر کی ملکہ رہ چکی ہو۔ شمرو نے تعارف کرانا شروع کیا، ہذہ زینب، ہذہ ام کلثوم، انا للہ و انا الیہ راجعون، ایذن بغذائہ و تسلیم لامرہ ماتم۔